Hello friends. Believe in yourself. ہمیشہ خود پر یقین رکھیں. خود کو ایک ایسی پرسنالٹی بنا لیں, خود کی اتنی امپروومنٹ کر لیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کی خواہش کریں, اور آپ خود اپنے ساتھ رہتے ہوئے, اپنے ساتھ وقت گزارتے ہوئے فخر محسوس کریں اپنے آپ پر. خود کو ایک ایسی پرسنالٹی بنا لیں جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو تمام عمر فخر محسوس ہو, خوشی محسوس ہو, سکون ملے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس وہ چیز نہیں ہے, اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے. اپنے کام ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے, اس لیے میں فلاں کام نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو ایسا نہیں بننا. آپ کو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں, میرے پاس وہ چیز نہیں. آپ کو بہانے تلاش نہیں کرنے, بلکہ زیرو سے بھی اگر سٹارٹ کرنا پڑے تو کرنا ہے. انسان کو اتنا لچکدار بنایا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو صرف ایک امید, اگر اس کی امید ہے, اس کے پاس ہوپ ہے, تو وہ اس امید کے سہارے پہ بہت کچھ کر سکتا ہے, دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے متعلق پڑھا, جانا, بہت سی لوگوں کے, کامیاب لوگوں کی بایوگرافیز پڑھی ہیں, تو ان سب سے ایک ہی چیز جاننے کو ملی ہے کہ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آئی جن کے پاس کچھ نہیں تھا. جی ہاں, آپ نے صحیح سنا, ان لوگوں کے حصے میں کامیابی آئی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جنہوں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ لیا. ایپل کا سٹارٹ اسٹیو جابز نے ایک چھوٹے سے گیراج سے کیا, اور آج اسمارٹ فون کی دنیا کا باپ ہے آئی فون, بے تاج بادشاہ ہے آئی فون. اور امیزون کا سٹارٹ ہوا تھا ایک آن لائن بک سٹور سے, اور آج امیزون پہ دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں بکتی اور نہیں خریدی جاتی. اور وہ سٹارٹ جہاں سے ہوا تو وہ جو ایک گیراج یا ایک دکان یا جو بھی آن لائن جگہ تھی جہاں سیٹ اپ سٹارٹ لیا گیا, وہ بھی رینٹ کی تھی. بہت سے ایتھلیٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل, وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے, انہوں نے صرف ایک امید کے سہارے پہ بہت بڑی بڑی فتوحات کی. اسی طرح اگر سوشل ورک کی دنیا کو دیکھیں تو بہت سے ایسے درد دل رکھنے والے لوگ تھے جن کا صرف نیکی کا جذبہ تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ وہ بہت مالدار تھے, صرف ایک جذبہ تھا انسانیت کی خدمت کا, جس کو لے کر وہ چلے تو راہیں ان کے لیے خود ہی آسان ہوتی ہیں. اگر انسان ارادہ کر لے کہ اسے کامیاب ہونا ہے, اور وہ ارادہ پختہ ہو, اور پھر بس ڈٹ کر اس پہ کام شروع کر دے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیابی سے روک نہیں سکتی. جب انسان ٹھان لیتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے ارادے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی طاقت اور قوت 2 گنا بڑھ جاتی ہے. آج لوگ پریشر میں کام کرنا نہیں چاہتے, خود کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے, لوگ چیلنجز کا سامنا کرنا نہیں چاہتے. آج کل عموماً لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور آسانی کی طرف, آسانی میں رہنا چاہتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. مہینے کے تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں, یا تھوڑے بہت پیسے وہ کما لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس اسی سے گزارا ہو جائے گا, اور اس کو وہ قناعت پسندی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے. وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب یہی سکھاتا ہے کہ قناعت پسندی اچھی بات ہے.
حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ زیادہ ارن کریں گے تو وہ اس کو بھی مذہب کی نظر سے اگر دیکھیں تو وہ زیادہ ارن کر کے غربا مساکین اور جو پور جو پاورٹی ہے سوسائٹی میں اس پہ کام وہ کر سکتے ہیں، سوشل ورک کر سکتے ہیں۔ اس ذریعے سے بھی وہ بہت سی نیکی کما سکتے ہیں، بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ لوگ خود کو نہیں پہچانتے، اپنا 100% دینا نہیں چاہتے، بس آرام پسند رہنا چاہتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے ان کو جو طاقت ملی ہے، بے شک وہ جسمانی ہو ذہنی ہو، اس کا ادراک نہیں کرتے، اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس کی آگہی حاصل نہیں کرتے، اور یہ تب ہی ممکن ہو پاتا ہے خود کو جاننا جب آپ خود کو مشکل حالات میں ڈالتے ہیں، بڑے چیلنجز لیتے ہیں، بڑے چیلنجز کو قبول کر کے ان پہ کام کرتے ہیں اور لائف میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کامیابی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ لوگ چیلنجز کو فیس کرنے، مشکلات کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انسان جتنا چیلنجز کو قبول کرتا ہے اور جتنا زیادہ مشکلات میں پڑتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب ہیرے ہی کی مثال لے لیں، ہیرا ہوتا تو کاربن ہی ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ پریشر کے نیچے آنے کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گولڈ سونے کو دیکھیں تو وہ پہلے دھات جو ہوتی ہے اس کے اندر کئی طرح کی امپیورٹیز مکس ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو آگ پہ یا ہیٹ پہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ خوب گرم کیا جاتا ہے، خوب ہیٹ دی جاتی ہے، خوب تپایا جاتا ہے، تو پھر ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کندن بنے، اور کندن بننے کے بعد مولڈ ہو اور اس کے مختلف زیورات اور مختلف اشیاء بنائی جا سکے۔ تو سونے کو بھی ایک طرح سے برے حالات یعنی کہ حرارت نے، ٹیمپریچر نے اس کو کندن بنایا۔ اس لیے چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، پریشر کو قبول کریں اور محنت کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگی سے متعلق پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت غریب گھرانوں سے ہی تعلق رکھتی ہوگی، کیونکہ لوور کلاس سے آنے والے انسان کے پاس زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تبھی سے انہوں نے چیلنجز کو دیکھا ہوتا ہے، مشکلات میں زندگی جی ہوتی ہے، اس لیے وہ مشکل حالات کا مقابلہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حالات سے عموماً زیادہ خوش نہیں ہوتے اور وہ اپنے حالات ہی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ کامیابی کے لیے مشکل سے مشکل راہ کو بھی آسانی سے عبور کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے پاس کامیابی کی یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے حالات بدلنا ہوتے ہیں، یہی ان کے گولز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اچھی بنانی ہے، خود کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آسانی سے ملنے والی کامیابی لمبے عرصے تک نہیں رہتی، اور جبکہ وہ کامیابی جو مشکل سے ملتی ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک سسٹین کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں کتنا ہی برا وقت کیوں نہ ہو، زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، مشکل دن کیوں نہ ہوں، مشکل حالات کیوں نہ ہوں، اگر آپ کوشش کریں اور پورے ارادے کے ساتھ کامیابی کی راہ پہ ڈٹ جائیں تو کوئی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے مشکل راستہ چننا ہے یا آسان راستہ۔ 95% لوگ ہمیشہ آسان راستہ چنتے ہیں، اور آسان راستے سے ملی ہوئی کامیابی بھی ویسی ہی ہوتی ہے، یعنی ایوریج زندگی جینے والی۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کو ایوریج زندگی جینی ہے یا کامیاب لوگوں والی۔